محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا بیان سماعت فرمایا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان دوستوں کو کہ جو اس بابرکت محفل میں تشریف لائے اور جنہوں نے جس طرح بھی ہمارے ساتھ تعاون فرمایا، کسی کا نام نہیں لوں گا، بغیر نام لیے جس نے جس محبت کے ساتھ دیا ہے، جس کے نام پر دیا ہے، وہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں کوئی تقریر نہیں کروں گا آپ کے سامنے، بلکہ 2-4 منٹ ٹائم ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم 10-15 منٹ زیادہ لیا ہم نے۔ ہمارا پروگرام تو یہی تھا کہ انشاءاللہ 9:15 تک پروگرام وائنڈ اپ کر دیتے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے 10-15 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے۔ اگر معذرت نہ بھی کروں تو ہم بیٹھے تو پاک محفل میں ہیں، جتنے سانس لیں گے اس کا ہمیں ثواب ہی ملے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں تو سامعین محترم، یہ وہ ذکر ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہر ایک چیز اپنے وقت کے مطابق کم ہوتی جاتی ہے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، کوئی انسان کسی کو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا ذکر ہے جو دن بدن پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ تقریباً 2007 سے لے کر 2021 ہو گیا، یہ چشتیہ شریف کے اندر جلوس ہم دیکھتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ جو دوستوں نے بتایا کہ اس دفعہ جو جلوس تھا وہ کمال کا جلوس تھا۔ کیا تھا کہ وہ ذکر بڑھ رہا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ ذکر بڑھتا رہے گا۔ آج لوگ اتنا زور لگاتے ہیں نا اس ذکر کو روکنے کے لیے، اللہ اس ذکر کو اتنا بڑھا رہا ہے۔ تو ایک موضوع آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام پڑھیں گے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ الرسول تشریف لا رہے تھے تو راستے میں صحابہ کرام اور آپ نبی پاک علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ کھانے کے لیے موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک کٹیا آئی، ایک گھر آیا، آپ نے صدیق اکبر کو بھیجا، فرمایا کہ اے صدیق جاؤ اس گھر سے جا کر کچھ معلوم کر کے آؤ، کھانے کے لیے کچھ ہے تو لے کر آؤ۔ تو جب آپ صدیق پاک وہاں پہنچے تو اس عورت نے کہا کہ آج ہمارے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، قسمت ہماری اتنا خوبصورت مہمان آیا لیکن آج ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو ادھر سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کونے میں اس گھر کے اندر بکری کھڑی تھی، آپ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ جب آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے کہ اللہ کے رسول کی نظر ہم پر بھی پڑ جائے۔ تو جب اس بکری پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اے صدیق اس عورت سے پوچھو کہ اگر یہ اجازت دے دے تو ہم اس بکری کا دودھ نہ دو لیں۔ تو صدیق پاک نے جب پوچھا کہ اے عورت اگر تم اجازت دو تو اس بکری کا ہم دودھ نہ دو لیں، وہ عورت کہنے لگی کہ ہماری اس بکری کے تھنوں کے اندر دودھ خشک ہو چکا ہے، ہڈیوں کے اندر گودا خشک ہو چکا ہے، اس کے تھنوں کے اندر کھیری کے اندر اتنا دودھ نہیں ہے بلکہ یہ چل پھر نہیں سکتی، تمہیں یہ دودھ کیا دے گی؟ تو آپ نے پاک اسلام نے فرمایا کہ اے صدیق اس سے پوچھو اگر تم اجازت دیتی ہو تو دودھ لینا ہمارا کام ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اصرار کیا تو اس عورت نے اجازت دے دی، فرمایا کہ اگر تم اس سے دودھ لے سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو آپ نے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے اس بکری کی پیٹھ پر، کمر پر آپ نے پیارا پیارا جد اللہ والا ہاتھ جب پھیرا، جب آپ نے ہاتھ پھیرا تو بکری نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور طاقت ملا کر کھڑی ہو گئی، اور وہی بکری جس کے
دودھ کے تھنوں کے اندر دودھ خشک ہو چکا تھا، وہی بکری اپنے آپ کو جوڑ کر طاقتور بکری بنا کر کھڑی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دوہنا شروع کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے پاس جتنے برتن تھے سارے کے سارے برتن بھر لیے گئے، حتیٰ کہ ام معبد کے گھر کے اندر جتنے بھی برتن تھے وہ بھی دودھ کے بھرنے ہیں، اور لیکن دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تمام صحابہ نے پیا، گھر کے برتن بھر لیے گئے لیکن دودھ ختم نہیں ہوا، اور اتنے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے۔ وہ عورت جب کہ اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نے آپ کا نام آپ کا نام پوچھنا بھول گئی۔ جب آپ چلے گئے تو شام کے وقت جب ابو معبد گھر آیا تو اس نے پوچھا کہ اے ام معبد، آج گھر کے اندر خوشبوئیں آ رہی ہیں، کون آیا تھا، کس وجہ سے اتنی خوشبوئیں ہیں؟ تو اس ام معبد نے فرمایا کہ آج ہمارے گھر کے اندر ایک مبارک نامی آیا تھا، ایک مبارک آیا تھا۔ وہ عورت جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اس نے پھر بھی آپ کا نام ادب والا رکھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کون مبارک، کہاں سے آیا؟ کہنے لگی کہ بس اس کا نام مبارک تھا۔ اتنا کہہ کر وہ کہنے لگا کہ اچھا آئندہ اگر وہ آئے تو مجھے بھی بلانا ہے، میں نے بھی ان کو دیکھنا کہ مبارک کیسا ہے۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ پھر وہی بچہ یعنی کہ ام معبد اور اس کا بیٹا بازار کے اندر کچھ سودا سلف لینے کے لیے گئے۔ جب بازار کے اندر جاتے ہیں اور وہاں سیدنا صدیق اکبر کو دیکھتا ہے، وہ بچہ دیکھتا ہے اور فوراً اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں جان وہ دیکھیں، ہمارا جو مبارک آدمی تھا، وہ جو ہمارے گھر میں مہمان آیا تھا، اس کا ساتھی جا رہا ہے۔ تو وہ عورت دوڑ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جب وہ آئی تو اس عورت نے کہا کہ ہمیں وہ مبارک کا پتہ بتائے۔ وہ صدیق پاک خاموش دیکھنے لگے، حیران ہوئے کہ مبارک کون، کس کا نام پوچھ رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا وہ مبارک جو ہمارے گھر میں آیا تھا، جو بکری کے تھنوں کے اندر دودھ خشک ہو چکا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا پیٹ پر اور اس بکری نے دودھ دیا تھا، آپ نے بھی دیا اور ہم نے بھی پیا، وہی تو مبارک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پوچھ رہی ہے۔ تو آپ نے اس عورت کو ام معبد کو لیا اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے۔ تو جب آپ کے پاس وہ آئے تو حضرت سیدنا صدیق پاک کے ساتھ جب وہ چل کر آئے تو ام معبد اور اس کے بیٹے نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور جب کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، شام کو گھر آئے تو دوبارہ پھر گھر کے اندر اسی طرح خوشبوئیں ہیں۔ جب ابو معبد گھر شام کو واپس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج پھر ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ ام معبد کہنے لگی نہیں وہ تو ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا، لیکن ہم آج اس کا گھر دیکھ کر آئے ہیں، آج ہم اس کا ڈیرا دیکھ کر آئے ہیں، اگر تم نے بھی جانا ہے آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ابو معبد اور ام معبد دوبارہ حاضر ہوئے، اور پھر ابو معبد نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ خالق کی کائنات نے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بھی ایسا تھا کہ جو دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو دیتا۔ آپ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتے اس کے اندر اللہ برکتیں عطا فرما دیتا۔ تو آپ کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے سب کو اللہ خالق کے کائنات نے کسی کو 1 2 4 جتنے بھی ان کی شان کے مطابق اللہ نے معجزے دیے، لیکن جب باری آمنہ کے لاد کی اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ کسی کو 1 کسی کو 2 بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تقریباً 1200 معجزے عطا فرمائے ہیں، 1200 معجزے عطا فرما کے اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خالق کے کائنات جو چند کلمات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے قبول و منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو جائیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ